السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بچوں، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ چلے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیسے بنائی، پہلے اس کائنات میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہاں تھے، اب اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو اس کائنات کے ڈفرینٹ ایسے اینگلس کے ساتھ بتاؤں گی جو آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی دعا پڑھی ہے نا، اس کے بارے میں کہ یہ جب ہم اس کو ایک بار پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے ہمارے لیے یعنی کہ پھر ہم ظاہر جب دعائیں مانگتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ اگر یہ دعا پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ اچھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ولا فہما وتقوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چلے، جزاک اللہ۔ ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گی قرآن مجید کے ڈفرینٹ کوٹس، ڈفرینٹ آیات سے وہ کوٹس نکالوں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ڈفرینٹ رازوں کے بارے میں بتایا ہے اور سائنس نے آہستہ آہستہ اس چیز کو سمجھا ہے۔ اس نے تو ٹائم ٹو ٹائم ان چیزوں کو ڈسکور کیا نا جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بتا دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ سورۃ الفصلت ہے، اس میں سے بتاؤں گی آیت نمبر 11 اور 12 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ جب وہ دھواں تھا، یعنی کہ آسمان جو ہے، پہلے آسمان جو ہے، آسمان زمین سب ملے ہوئے تھے اور دھوئیں کی طرح تھے۔ یہ میں پھر سے بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا جب وہ دھواں تھا کہ ایک ساتھ آ جاؤ، اپنی مرضی سے یا بغیر مرضی کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ردین بن عامر عقیلی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا مقام میں تھا، جس کے اوپر اور نیچے کچھ نہ تھا، پھر اس نے اپنا عرش پانی پر لگایا۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میں بار بار یہ جو نشانیاں اس میں بتائی جا رہی ہیں نا قرآن مجید کی آیات سے ریلیٹڈ اور اس طرح احادیث سے اگر کوٹ ہو رہی ہیں تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہیں وہ پہلے ملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ صرف اللہ کی ذات تھی اس سے پہلے، اور نہ کہ کوئی اور چیز بالکل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا عرش پھر پانی پر تھا، یعنی کہ پانی کا ذکر آیا۔ اور اس کے بعد سورہ ہود میں ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر سے وہی ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، یعنی بنایا، اور کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں، ٹھیک ہے؟ اور سورہ انبیاء میں بھی ہے کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان میں آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں علیحدہ کر دیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ تو یہ سورۃ الانبیاء میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس لیے بھی مخاطب کیا کہ دیکھیں آج کے سائنسدانوں نے جب جو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے تو یہ سیم وہی چیزیں وہی چیزوں کے ساتھ میچ کر رہی ہیں جو قرآن پاک میں منشن تھا کہ زمین اور آسمان آپس میں پہلے ملے ہوئے تھے، ایک دھوئیں کی شکل میں تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو پھر ایک بگ بینگ ہوا۔ بگ بینگ تھیوری ہے، اب کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے بارے میں ڈسکوری ہوئی ہے، تو اس کے اکارڈنگ ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ میں دھماکے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں دھماکہ جب ہوتا ہے تو ہر چیز الگ بے ترتیب ہو جاتی ہے اور غلط طریقے سے گرتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن بگ بینگ ایک ایسا بڑا دھماکہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بڑا دھماکہ ہوا تو ہر چیز بڑی پرفیکٹ طریقے سے اپنی اپنی جگہ پر جا کے فٹ ہو گئی، مینز کے یعنی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، فلکیات، کہکشائیں، یہ ہر طرح کی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی اپنی جگہ جا کے سیٹ ہو گئی، بن گئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر چیز کو پیدا کیا نا، اسی طرح نور اور اندھیرے کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی کہ اندھیرا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر ایک مثال ہے کہ دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں ہمیں ہر چیز کتنی کلیئر دکھتی ہے نا، لیکن اگر
اگر رات کے اندھیرے میں دیکھیں اندھیرا نہ ہوتا تو یہ جو اتنی کہکشائیں اور ستارے اس طرح کی ان چیزوں کی روشنیاں، وہ تو لاجیکلی ایسا ہوتا نا کہ ان چیزوں کی روشنی سے زیادہ آسمان اور چمکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرح سے اندھیرے میں ڈھانپا ہوا ہے. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کہ سورہ شمس میں ہے کہ قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اندھیرا بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ اس طرح سے رات کو اس طرح سے جب آسمان کو ڈھانپ لیتی ہے تو پھر ہمیں ایسے آہستہ آہستہ اندھیرے کی صورت میں چاند ستارے یہ سب چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی نا وہ تھا قلم. ٹھیک ہے، اور قلم جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ لکھ. پھر قلم نے لکھنا شروع کیا، اور کس پہ لکھا؟ لوح محفوظ پہ. اور لوح محفوظ ایک ایسی چیز ہے جس پر قلم نے قیامت تک آنے والے سارے واقعات لکھ دیے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. اور لوح محفوظ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے مرضی سے جس کو جتنا غیب کا علم دینا ہوتا ہے یا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو اتنا ہی ملتا ہے. ادروائز لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس میں کیا کیا واقعات درج ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایسے جو واقعات اللہ یہ قیامت تک کے لیے جو لکھ دیے گئے ہوئے ہیں نا، وہ اگر اس میں کسی کے اوپر کوئی خدا نہ سا مصیبت آنی ہے، کوئی بلا آنی ہے، کوئی موت آنی ہے، کسی بھی قسم کی پرابلمز آنی ہے، وہ اگر کسی پہ آنا ہے تو وہ ٹل تبھی سکتا ہے جب انسان دعا مانگتا ہے. ایک آپ کے جب آپ بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دل سے، تب آپ کے وہ واقعات جو وہاں پہ لکھے جا چکے ہیں وہ بدل سکتا ہے. یا پھر صدقے سے کہتے ہیں نا موت بھی ٹل جاتی ہے، صدقے سے بلا ٹلتی ہے، انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو صدقات اور دعائیں ایک بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے اپنی لائف میں ان کو انشاءاللہ ایڈ رکھنا ہے، ہمیشہ ایڈ رکھنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. ٹھیک ہے، اور اب جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ ہے جنت الفردوس کی چھت. لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہماری شرف سے بھی قریب ہے نا. اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر بات کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ زمین پہ آ کے دنیا میں آ کے ہمارے ارد گرد ہمارے اس طرح سے چلے پھرے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہم سب کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر اللہ کا عرش جو ہے وہ جنت الفردوس کی چھت ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن مجید میں جو ہے نا آسمان سے پانی اتارنے کا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح آسمان کو تھامے جانے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے. آسمان سے پانی کے ذکر کے حوالے سے میں بتاؤں گی آپ کو کہ کہتے ہیں کہ دریائے نیل اور فرات میں جو ہے نا وہ پانی چھٹے آسمان سے آتا ہے، اور چھٹے آسمان میں ہے سدرۃ المنتہا کا ایک، وہاں پہ ایک بیری کا درخت ہے، اور اس درخت کی جو جڑیں ہیں نا وہ چھٹے آسمان میں ہے، 7ویں آسمان پہ درخت ہے اور چھٹے میں اس کی جڑیں ہیں، اور اس جڑوں سے جو پانی نکلتا ہے نا وہ زمین پہ آتا ہے دنیا میں. اور دریائے نیل اور فرات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہاں پہ آتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے یہاں پہ زمین پر پانی کی فراہمی اس طریقے سے بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ نے ظاہر ہے بارش کا ایک اتنا زبردست انتظام بنایا ہے. بارش جب ہوتی ہے تو بارش کا پانی ہوتا میٹھا ہے، لیکن سمندر کا پانی ہوتا ہے نمکین. تو جب بارش جب بالکل ٹاپ پہ جا کے جہاں بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے اور وہاں سے پانی بہتا ہوا مختلف راستوں سے گزرتا ہوا، کیونکہ زمین میں ہوتے ہیں نمکیات، تو وہ پانی بہتا ہوا جب سمندروں میں گرتا ہے نا تو وہ زمین سے سارے نمکیات اپنے اندر جذب کر کے نمک لے کے پھر سمندر میں جا کے گرتا ہے. ٹھیک ہے، تو تبھی سمندر اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کتنے بڑے بڑے بحری جہاز اور اس طرح کی شپس اور یہ ساری جو ہے نا وہاں پہ سمندر ایسی چیزوں کو سنبھال سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بارش کا اتنا زبردست انتظام رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح آسمان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سورۃ الطارق میں ہے قسم ہے پلٹانے والے آسمان کی. پلٹانے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے موسم تو 4 ہے نا، گرمی سردی بہار خزاں، لیکن آسمان کی طرف سے آب و ہوا یعنی کہ ڈفرینٹ ایٹماسفیئرز جو ہیں وہ آسمان کی طرف سے پلٹ کے آتے ہیں. وہ کیسے، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی بارش آ رہی ہے، کبھی ہیومیڈیٹی ہے، کبھی دھند ہے، کبھی اسموگ ہے، تو کبھی طوفان ہے، کبھی مختلف قسم کی جو آب و ہوا آتی ہے نا وہ آسمان سے ہی آتی ہے.
اسی طرح قرآن مجید میں 7 بار ہی ذکر ہے کہ اس قرآن مجید میں 7 بار ذکر ہے کہ آسمان 7 ہیں، ٹھیک ہے. اور چونکہ آسمان یعنی کہ آسمان کے ساتھ اتنی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، انسان کے پاس کچھ نہ بھی ہو لیکن اس کے پاس ایک چھت یعنی کہ آسمان اور بچھونا یعنی کہ زمین ہے. اور جو سب سے قیمتی چیز ہے نا انسان کے لیے، جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ انسان کے لیے ہے آکسیجن، جس کے بغیر انسان 1 سے 2 منٹ بھی نہیں نکال سکتا. لیکن دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فری دنیا میں فری میں رکھی ہوئی ہے نا، ہر بندہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. اللہ نے ایسے تو نہیں کیا کہ کافروں کو نہیں دینی یہ نعمتیں اور مسلمانوں کو دینی ہے، یعنی ایسے تو نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، اس نے یہ دنیا انسانوں کو انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے تاکہ یہ دنیا انسان کو سرو کرے.